تھا کہ مقصد کیا تھا اس کا، لیکن یہ کہ someone has to intervene. ٹھیک ہے، اکثر اس طرح کی بات ہوتی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا کہ کیا جو ماضی میں فوج مخل ہوئی ہے، مداخلت کی ہے، اس سے کیا ہم بہتری کی جانب گئے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ ڈسکس کرتے ہیں. پروفیسر میں آپ کے بارے میں ایمان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ کے بارے میں، اور وہ یہ ہے کہ ایمان پروفیسر پرویز ہودبوئی کی طرح جس نفاست سے اور جس احسن طریقے سے بات کرتے ہیں، اس طرح کے لوگ ہمارے سیاسی جماعتوں میں کیوں نہیں آ سکتے؟ دیکھیے اٹس ویری سمپل. جب آپ اپنے ڈیموکریٹک سسٹم کو اس کا کورس نہیں رن کرنے دیتے تو پھر ان جیسے لوگ کیسے آئیں گے، ہم جیسے لوگ کیسے آئیں گے؟ جب آپ کی اینٹی ڈیموکریٹک فورسز اتنی آپ کے ملک میں کام کر رہی ہے، ہمیشہ سسٹم کے خلاف کام کر رہی ہے کہ دیر شوڈ بی ملٹری ڈکٹیٹرشپ، آرمی کو آ جانا چاہیے، فوج کو آنا چاہیے، تو ہاؤ کین اے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن فنش اٹس کورس؟ ہاؤ کین اے ڈیموکریٹک سیٹ اپ سروائیو؟ اس میں تو کوئی بات ہی نہیں، there's no question about it کہ ہم جیسے لوگ کیوں نہیں آتے، کیونکہ کورس کا بھی کمپلیٹ ہونے کی ٹائم ہی نہیں ملا. اگر کورس کمپلیٹ ہوگا تو پرویز ہودبوئی جیسے لوگ، آپ جیسے لوگ سیاسی جماعتوں کے اندر اعلیٰ پوزیشن سے پہنچ سکتے ہیں؟ جی آف کورس، کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ اگر آپ ڈیموکریٹک اپنا ٹائم دیتے ہیں، ڈیموکریسی نیڈس ٹائم، اور پاکستان میں کبھی ڈیموکریسی کو ٹائم نہیں دیا ہوا. ہر 2 سال بعد، ہر 3 سال بعد فوج آ جاتی ہے. اس سے ڈیموکریسی تو نہیں ہو سکتی. آپ کے ملک میں ڈیموکریسی کیسے چل سکتی ہے جب فوج آ جاتی ہے ہر 2-3 سال بعد؟ نہیں تو ہاؤ کین وی، چلو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اب ایشو یہی ہے نا کہ اگر ریسپانسبل پرسن کہتا ہے کہ سم ون انٹروین کرے، اب سوال یہی ہے کہ پہلے کی بات تو چلو چھوڑیں، کین وی افورڈ ٹائم پروفیسر صاحب؟ یعنی ڈو وی ہیو ٹائم ٹو ایکسپیریمنٹ ناؤ؟ اگر فرض کریں 5 سال کے اندر ایک حکومت جو ہے وہ 2 سال بعد بھی لا اینڈ آرڈر کراچی میں نہیں پریزرو لا سکتی اور اس کو پیش کر سکتی اپنے ووٹرز کے سامنے، تو اور فوج کو پھر انوائٹ کر رہے ہیں، از اٹ the army's job to intervene after 2 years and law and order جو ہے وہ preserve کرے؟ اول تو یہاں کوئی کھل کر مطالبہ نہیں کیا گیا کہ فوج کو آنا چاہیے کراچی کے حالات سنبھالنے کے لیکن someone نہیں، یہ بات ہوئی ہے، یہ نہیں ایم کیو ایم نے یہ اوپنلی یہ کھل کے کہا تھا کہ پرسوں جو ان کی جسٹس جاوید انہوں نے نہیں کہا. بالکل بالکل. اگر حالات بہت خراب ہوتے ہیں تو پولیس ایکشن ڈیفینیٹلی آرمی سے کہا جا سکتا ہے کہ یہاں آ کر اپنی فوج، اپنے سپاہی کھڑے کر دو، تاکہ ادھر جو قتل و غارت اور جلانا یہ سب کچھ روکا جا سکے. فوج سے یقیناً یہ کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ وہ ہمارا سیاسی نظام طے کرے، یہ کہ وہ ہم پر حکومت کرے، نہیں، یہ بات اب پاکستانیوں کو منظور نہیں ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ گزشتہ 60 سال کے دوران یا 62 سال کے دوران 30 سال فوج نے ہمارے اوپر حکومت کی ہے، اور اس کا انجام سب کے سامنے. ہمیشہ لوگوں نے خیر مقدم کیا ہے. جب نواز شریف اس میں بھی ویلکم کیا تھا، دوسرے ہاف کی بھی تو بات کریں نا پروفیسر صاحب. سیکنڈ ہاف میں جو ہے وہ 30 ایئرز جو ہے اگر فوج نے حکومت کی ہے تو باقی جو 30 سال تھے یا 32 ایئرز ہیں وہ سویلین گورنمنٹس تھیں ان ون وے اور دی ادر. یعنی the other half 30 and 32 جو ہے پھر وہ other half civilian governments تھے. The question is میں سے بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب ہم 21st century میں ہیں اور 20th century کو چھوڑیں، اب ہم کتنا appointed right now is کہ ہم آگے، مجھے بتانا، مجھے نہیں لگ رہا کہ سیاسی جماعتوں کے اندر اگر ہم 5 سال ایمان اگر ہم لگا بھی لیں اور سیکنڈ الیکشن بھی ہوں، 10 years پورے بھی ہو جائیں، تو I don't see کہ کیسے آپ کی سیاسی جماعتوں کے اندر انتخابات ہوں گے، یا پرویز ہودبوئی صاحب جیسے پڑھے لکھے پاکستانی جو ہیں مڈل کلاس کے، وہ اسٹیپ فارورڈ ہو کے ان کو سیکرٹری جنرل بن سکتے ہیں کسی سیاسی جماعت کے. I don't see happening frankly unless کہ کوئی ڈنڈے کے زور سے جو ہے قانون چینج کرے. یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا کہ ڈنڈے کے زور سے سب کچھ بدلا جائے، اسے بدلنا چاہیے. کہ پوری یہ کیوں آپ کی ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ کسی آرمی کو اسٹیپ ان کرنا چاہیے؟ اس لیے کہہ رہی ہے کیونکہ مائنڈ سیٹ ہمارا اس طرح ہو گیا کہ بس آرمی شڈ اسٹیپ ان، ڈنڈے کی حکومت ہونی چاہیے. آپ نے دیکھ لیا اب ہماری ہسٹری میں 62 ایئرز میں کیا حکومت آرمی کی کیا نتیجے ہوئے ہیں، اس کے نتائج تو بہت برے ہوئے ہیں. سویلین حکومت کے کیا نتیجے ہوئے؟ دیکھیں سویلین حکومت نے اپنی ٹرمز کہاں کمپلیٹ کی ہوئی ہیں، ہمیشہ آرمی انٹروین کر لیتی ہے. مجھے چیز بتائیں ایمان، کل دوسری جو اپوزیشن میں سیاسی جماعت ہے وہ کل پاور میں آتی ہے، کسی کے پاس پلان ہے پاکستان کے لیے؟ پلان تو نہیں ہے. جس کے پاس پلان نہیں ہے اس سے میں کیسے، پروفیسر صاحب جو ہے اپنی یونیورسٹی کے اندر کھڑے ہو کے پروجیکٹر کے اوپر پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز اور اس طرح کے کام کرتے ہیں. ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر اس طرح کی
यानी सिंपल स्किल्स हैं ये, एक सफ़े का या 2 सफ़े का पॉलिसी ब्रीफ बनाना और इस तरह की चीजें होती हैं हमारी तरफ से जमा हो रही हैं। दिस इज अनदर क्वेश्चन, तो फिर आर्मी आपकी क्या कहती है? आर्मी के पास आप क्या पॉलिसी होती है? नहीं, मैं वो डिबेट नहीं कर रहा कि वो उनका तो काम ही नहीं है रूल करना, वो तो Exactly, लेकिन मैं उनकी बात करूं जिनका काम है। अब मुझे बताया ना, वो इस पे बात करें, तो अगर आप डेमोक्रेसी को अपना कोर्स रन करने देते हैं तो देयर विल बी न्यू पार्टीज दैट कम अप, देयर विल बी मोर पीपल दैट कम अप इन दैट सिस्टम। अगर आप सिस्टम को चांस ही नहीं देते तो फिर हाउ इज द सिस्टम सपोज्ड टू डेवलप? जिन्होंने सिस्टम पे कब्जा किया हुआ है वो आने देंगे दूसरों को ऐसे? प्रोफेसर, इस मसले को तारीखी पस मंजर में देखने की जरूरत है। जब पाकिस्तान सन 47 में वजूद में आया तो उस वक्त कोई ऐसी ठोस सोच मौजूद नहीं थी और जो जमहूरियत के लिए नेसेसरी कंडीशंस होती हैं वो पूरी नहीं हुई उस वक्त। एक ये कि तमाम, अभी भी नहीं है वो, अभी भी नहीं है, लेकिन अगर हम इस मसले की जड़ तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें सन 47 तक वापस जाना पड़ेगा। हमने जागीरदारी और जमींदारी कभी यहां खत्म नहीं की। नतीजा ये कि वसी इलाके हैं जिनके ऊपर जागीरदारों का कब्जा है, वो अपने हारियों से, अपने किसानों से कहते हैं कि ये करो तो उनको वो करना पड़ता, वो उनके गुलाम हैं। ऐसी सूरत में जमहूरियत का पनपना एक बड़ा मुश्किल काम है। फिर हमने कानूनी तौर पे तफरीक की है मुख्तलिफ शहरियों में। पाकिस्तान के तमाम शहरियों को कानूनन भी बराबर हुकूक मैसर नहीं है। आपका इशारा मुस्लिम और गैर मुस्लिम की तरफ है? मेरा जी अच्छा, मेरा कंटेंशन आपसे सिर्फ ये होगा कि क्या जरूरी है कि हम जमहूरियत अगर हम ले भी तो उसमें हम अपनी थोड़ी सी जो हमारा कल्चरल बैकग्राउंड है या हेरिटेज या बैगेज है, जिस तरह भी उसको डिस्क्राइब कर लें, उसको हम लेकर एक डेमोक्रेसी में वेरिएशन करते? जरूरत नहीं कि हम बरतानिया और अमेरिका की तरह हो, लेकिन मैं इसका जवाब आपसे लेता हूं आफ्टर दिस क्विक ब्रेक।